ویلکم بیک ناظرین میں پروگرام کے انٹرو میں بھی یہی بات کر رہا تھا. ہم ایک انٹرنیشنل افیئر کو تو اگنور بالکل نہیں کر سکتے. اس پہ میں اپنے گیسٹ کا تھوڑا سا اس میں انپٹ چاہوں گا, پھر ہم تھوڑا ڈومیسٹک پالیٹکس میں آ جائیں گے. ذرا OIC کے اجلاس کئی بار ہوئے اور کل قطر کے اندر 60 عرب جو مسلم جو ممالک ہیں رہنماؤں نے شرکت کی کل کے اجلاس کے اندر, اور تمام رہنماؤں نے جو ہے وہ اسرائیلی حملے کو غیر قانونی, خطرناک اور امن کی کوششوں پر حملہ قرار دیا ہے. لیکن کوئی کنسٹرکٹیو میجرمنٹس کا ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نظر نہیں آیا. کنڈیم کر دینا, میرے خیال میں کیا مسلم کنٹریز کو اس چیز کا کوئی پریویلیج ملے گا؟ اس سے مذمت کر دینا کیا اس کو اسرائیل کو کیا لگام دے گا؟ سر اعجاز صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گا. آصف باجوہ صاحب بھی ہمیں پاکستان مسلم لیگ سے جوائن کر چکے ہیں, ان کا بہت شکریہ. ان سے میں آتا ہوں ان کی طرف. اعجاز صاحب سر اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سر. جی جو انہوں نے اسرائیل نے کیا ہے قطر کے اوپر وہ بڑا ہی قابل مذمت اور افسوسناک ہے اور بزدلانہ اٹیک ہے. لیکن جو کل ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کے اندر جیسے آپ ہی کہہ رہے ہیں پروڈکٹیو چیز تو آئی نہیں ہے, آ بھی نہیں سکتی, کیونکہ جب تک ہم ایک بینگ اے مسلم, دیکھیں قطر جو ہے سب سے بڑا اسپانسر ہے امریکہ کی یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنے والا, دوسرے کا سارا. جب تک ہم ایز اے مسلم اپنے آپ کو یونائٹ نہیں کریں گے ایز اے مسلم, دیکھیں وہ OIC بلایا تھا پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے, پھر گئے ہمارے عمران خان بعد آئے تھے, انہوں نے تو اپنی وائس جب تک وہ نہیں کریں گے لاؤڈ, اور جب تک ہم یہ امپریشن نہیں دیں گے کہ ہم یونائٹ ہیں, ہم ان کے ہاتھوں کے کھیلنے والے نہیں ہیں, ہم ان پہ پپٹ نہیں ہیں, تو اس وقت تک اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے. اس وقت ریپیٹڈلی دیکھیں پہلے ایران کے اوپر کیا جی, اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا جی. خیر وہی سلوٹ کے ایران نے اس کا بڑا بھرپور جواب دیا اور اب انہوں نے قطر کے اوپر یہ یہودی لابی اس وقت تک جب تک ہم اپنے اندر یونٹی نہیں پیدا کریں گے, جب تک ہم ایک اسٹرانگ میسج, یہ صرف کانفرنس سے یا اس طرح کی میٹنگ سے نہیں ہوگا, پروڈکٹیو جب تک ہمارا کوئی رزلٹ اورینٹڈ چیزیں نہیں ہم ان کو میسج دیں گے, کیونکہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے. اس کے آپ دیکھ لیں غزہ میں اسرائیل اس وقت کتنا طاقتور ہے, پوری دنیا کی اکانومی اس کے پاس ہے, ہر چیز. غزہ ایک اتنا چھوٹے سے چند لوگوں کا ایک وہ ہے, لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, اپنے ایمانی جذبے کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن ویری سوری ٹو سے کہ ان کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں کتنے کنٹری ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے اوپر خوف ہے امریکہ کا, ہمارے اوپر دوسروں کا خوف ہے. ہم اس خوف کی وجہ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے اوپر جہاں ہر روز بے شمار پانی جو خون ہے پانی کی طرح بہہ رہا ہے, ہر روز بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہر روز عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, ہر روز کتنے شہید ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا ہے. سر ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر ہر اجلاس کے بعد مذمت کی جاتی ہے, کیا مسلم دنیا کے پاس اسرائیل کے خلاف کوئی آپ نہیں سمجھتے کوئی حقیقی حکمت عملی نہیں ہے کہ اس کو لگام دی جائے؟ دیکھیں جی یہ بڑا خوش آئند بات ہے کہ OIC اکٹھی ہوئی ہے. اچھا, لیکن اصل بات دیکھیں آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, ماننا چاہیے اس وقت جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ ہے جی, اور باقی بھی مسلم ورلڈ ہے, 2 3 4 ملکوں کو چھوڑ دیں جی, انڈونیشیا, ملیشیا, ایران, ان کو چھوڑ دیں جی. دیکھیے باقی مڈل ایسٹ میں تمام حکومتیں جو ہیں جی جی وہ امریکن سپانسرڈ ہیں, وہ بادشاہت ہے, وہ تو قطر بھی خود نان نیٹو فیملیز کی حکومتیں ہیں, پھر بھی حملہ ہو گیا. وہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے, اگر لڑیں گے اسرائیل سے تو امریکہ ہمیں ہماری حکومتوں کو ٹاپل کر دے گا. وہ پھر پریفر کرتے ہیں کہ اپنی حکومتیں رکھیں اور باقی برداشت کریں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں نا سعودی عرب ہے سب سے بڑا ملک ہے ہمارا, پھر قطر ہے, قطر تو مطلب ہے اگر یہ ملکوں کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس, پاکستان ہے, اب دیکھیں نا پاکستان بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ پاکستان میں جب تک ایک فیئر الیکشن ہو کے جینوئن حکومت نہیں بنتی, وہ حکومت اپنے ملک کے لیے سوچ سکتی ہے اور مسلم امہ کے لیے سوچ سکتی ہے. اگر دوسری حکومتیں جو ہیں 2 نمبر امریکہ فوج کو کہے گا 2 منٹ میں حکومت بدل جائے گی, ٹھیک ہے, تو یہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ یہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. یہ جب تک مسلم ورلڈ میں کوئی سسٹم آف گورننس جو ہے وہ ایک فیئر نہیں ہوتا, لیجٹیمیٹ نہیں ہوتا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. صرف آپ سمجھتے ہیں کہ سمبولکلی ایک قسم کی میٹنگ تھی اور برائے نام کی, ٹھیک ہے. اصل میں اس مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہے میجورٹی جو ہے وہاں پہ آمریت اور ایک قسم کی مونارکل سسٹم ہے نا سر, تو عوام کی رائے ادھر برعکس ہے اس چیز کے. اور اس کی بھی بہت سارے کرٹکس یہ بات کر رہے ہیں
کہ یہ چیز ریپرکشنز اس میں دیکھے جا سکتے ہیں جس طریقے سے سری لنکا بنگلہ دیش میں ہوا, نیپال میں ہوا, وہاں کی عوام بھی اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے. سر باجا صاحب, سر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی اس حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں, ذرا بتائیں سر ہمیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا, انوائٹ کیا. گزارش یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے 57 کنٹریز نے وہاں پہ اجلاس میں شرکت کی جی, اور سب نے کنڈیم کیا اسرائیل کے اس حملے کو جی, لیکن سب سے زیادہ سٹرانگ موقف جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عرب ممالک کو اپنی ایک فورس بنانی چاہیے, ایک فوج بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ مثال انہوں نے دی, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے, یورپین نے جو ایک فورس بنائی ہے جہاں پر نیٹو فورس, بالکل نیٹو فورس لائک وائز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا سر فورس تو ایک بار پہلے بھی بنائی گئی تھی, جناب رحیل شریف صاحب ان کے پریزیڈنٹ تھے. میں سر عرض کرتا ہوں, بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے. جو دوست کرٹیسائز کرتے ہیں, کرٹیسزم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہم تو مثبت حکمت عملی یہ تمام مسلم چاہتے ہیں سر. اچھا میری بات تو سن لیں, مجھے یہ بتائیں جی جناب کہ کیا پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو فوری طور پہ اسلامی ممالک کو بچانے کے لیے یا اسلامی ملک کو بچانے کے لیے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے اور تیسری عالمی جنگ کو شروع کر دے؟ یہی ہم چاہتے ہیں, یہی میکسیمم ہو سکتا ہے نا کہ کوئی حملہ کر دے اسرائیل کے اوپر. لیکن کوئی آدمی, کوئی دیکھیں ہم کوئی سپر پاور نہیں ہے, ہم ضرور ایٹمی پاور ہیں, یہ ایک تھریٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر دیں گے تو کیا دوسرے ممالک, پھر جو یورپ سارا ان کے ساتھ ہے, امریکہ ان کے ساتھ ہے, پوری کی پوری جدید دنیا, پوری کی پوری کرسچینٹ کی جو دنیا, کرسچینز کی وہ پوری کی پوری یوتھ جو ہے جنہوں نے پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے, یا امریکہ بہادر جس کے اوپر چاہے ایون کے رشیا کے اوپر بھی وہ سخت پابندیاں, اسرائیل کے انڈیا کے اوپر سخت پابندیاں وہ لگا سکتا ہے اور وہ لگاتا ہے. کیا کوئی اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے بچوں کو بھوکا مروا دے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا کا کوئی معاملہ ہوگا اس کو ہم نے ڈائیلاگ کے ذریعے ہی سالو کرنا ہے. ہم جنگ کر لیں, ہم چاہے لڑائی کر لیں, ہم جو مرضی کر لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ایک تاثر پیدا کیا ہے. سر تاثر پیدا کیا ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. مجھے اس چیز پہ بذات خود اس چیز پہ تو پراؤڈ ہے کہ ہاں پاکستان کے سبز پاسپورٹ کے اوپر یہ چیز اندر لکھی ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, باقی سب کنٹریز کے لیے. میرے خیال میں اگر تمام مڈل ایسٹ کنٹریز اس قسم کی حکمت عملی اپنائیں اور جو ہے وہ سب کے سامنے, دنیا کے سامنے اگر اسرائیل کو جو ہے وہ میرے خیال میں ایسے اقدامات کر کے اس پہ سینکشنز لگائیں تو یہ معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. میں اب ذرا لوکل فرنٹ ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے آؤں گا. اجازت سر, علی امین گنڈا پور صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, ایک حکمت اپنی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پھر اپنا رہی ہے. کوئی سپتمبر میں ایک آپ پشاور میں کوئی جلسہ کرنا جا رہے ہیں, اور اسی پریس کانفرنس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو باتیں تھیں وہ ذرا تھوڑا کنفیوزنگ تھی. اس میں تھوڑی آپ کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. وہ کس کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ خود ہیرو نہ بنیں اور فوکس کریں پارٹی پہ؟ یہ کس کو بات کی جا رہی تھی؟ پارٹی کو کی جا رہی تھی, کس کو کی جا رہی تھی سر؟ جو بات وہ کر رہے تھے نا, وہ ایز اے پارٹی کر رہے تھے, اپنا اوپینین دے رہے تھے. اور ان کی دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں ہم جو پاکستان تحریک انصاف, عمران خان جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جی یہ کوئی شاید 2 دن یا 4 دن سروائیو کرے گا یہ زیادہ, لیکن اس مرد مجاہد نے جو پولیٹکس کی ہے وہ پاکستان میں ایک ہسٹری لکھی گئی ہے, لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم کے اگینسٹ کے جو سسٹم اس ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیتا. اس کا آپ دیکھ لیں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ہم مان رہے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ جو اس کی ویڈیو لے آئیں ساری, اس کا سارا جوڈیشل انکوائری کرائیں, لیکن دیکھیں ہمارا سسٹم کس طرف جا رہا ہے. ہم پوری دنیا کیا دیکھ رہی ہے
کہ جو اٹیکس سو کالڈ کر لیں یا جو بھی کر لیں کہ جو حساس اداروں کے چیزوں پر ہوئے ہیں جی اس کی سزا بھی 10 سال ہے. اور محترم رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ایک ڈیرا ہے جی یعنی کہ دیکھیں وہ صاحب برابر کر دیے ہیں. سر یہ کہاں قانون ہے کہاں؟ میں ادھر آ رہا ہوں, میں تو باتیں ہو گئی ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں, اس میں ذرا بتا میں ادھر آ رہا ہوں جی. اچھا جو انہوں نے بات کی ہے نا, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہوگا. ہم اب جو 27 ستمبر کو جلسہ کر رہے ہیں اس جلسے میں ہمیں یہ ایک میسج دینا ہے کہ ہم بیک اینڈ پہ نہیں. پشاور میں کیوں جلسہ کر رہے ہیں, پنجاب میں کر لیں. یا پنجاب میں تو آج ہمیں صرف یہ میں آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنے یہ جو لاہور کے جو آر پی او ہیں اس کو کہہ دیں, لاہور بہت دور کی بات ہے, رحیم خان کہہ دیں ابھی میسج دے دیں کہ جی ادھر پولیس نہیں پکڑے گی. میں گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں کہ ایک عمران خان اندر جیل میں ہے, صرف ہم ہی جائیں گے, ایک تاریخی جلسہ ہوگا, چیف منسٹر کو کہیں اس کے برابر جلسہ کر کے پوچھ رہے تھے اس حوالے سے نا سر. باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایکٹیو ہونے کو ہے سر, اور پشاور میں یہ تو ہماری تصویر دکھانے سے خوف زدہ ہے. اور اس میں کیا سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پھر میدان میں آنے لگے ہیں سر, اور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے چھوڑیں گے, اس بار بھی یہی کہہ رہے تھے وہ. نہیں سر نہیں, میں آپ کو بڑے ادب سے گزارش کروں جی سر کہ اس بات کو تو آلموسٹ ہی ہیز بین ایڈمیٹڈ جینٹل مین مسٹر گنڈا پور کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے ہیں, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جی اس وقت پانی پی ٹی آئی کی جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جی وہ کانسپریسی تھیوری کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو میری دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی قیادت ہے جی ان کو آپس میں لڑا کے رکھوں, ایک دوسرے کے گلے پڑتے رہیں, ایک کو وہ کسی کوئی عہدہ دیتے ہیں اور دوسرے اس کے سخت ترین مخالف کو اس کے سامنے لا کر. سر گنڈا پور صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی, ملاقات کروائی جائے تو ہماری پارٹی کے اندر بائفرکیشن ہو ہی نہ. یہ گنڈا پور صاحب ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ تو وہی ہیں جو پاتا ہے آپ کو کہ ماضی گواہ ہے کہ وہ کتنے بجے ملاقات کرتے رہے اور کیا نہیں کرتے رہے. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو عرض کر دوں, میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سب ٹی وی پہ اور چینلز پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرتے ہیں میرے دوست. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں غلط بیانی کرتے ہیں. دیکھیں بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ قیدی ہیں, ان کے ہفتے میں ایک دن جو ہے ملاقات کا مقرر ہے اکارڈنگ ٹو جیل مینول. کل نہیں ملاقات ہوئی سر, پچھلے 6 ماہ سے نہیں ہو رہی. نام بتا جی 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 سر بانی پی ٹی آئی اندر سے ایک لسٹ بھجواتے ہیں جی, اگر اس لسٹ میں شامل کوئی بندہ باہر آیا ہو تو اس کو وہ بلواتے ہیں, دوسرے کو وہ بات کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پبلسٹی کا پبلک کر دیں. وہ گورنمنٹ ان کی ہے, گزار یہ کرتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی صاحب نے خود ٹویٹ کر کے جو ایکس پہ پوسٹ کی ہے انہوں نے کہ جو ہے وہ لسٹ کہ علی امین گنڈا پور صاحب مجھے آ کے ملیں. سر میں عرض کروں, میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کون سا ایسا ٹویٹ ہے جس کو انہوں نے اون کیا ہو, وہ تو کہتے ہیں میں تو جیل کے اندر ہوں, میں تو ٹویٹ ہی نہیں کر سکتا, میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے. اب آپ نے یہ بات کر دی ہے سر جی, کس کی بات کو ہم سچا مانیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو کنفرمیشن وہ اگر گورنمنٹ اڈیالہ ان کے کنٹرول میں ہے, اگر جو باجوہ صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو یہ کیوں نہیں وہ لسٹ پبلک کو دیتے, ٹی وی چینل پہ دیتے, دیکھیں جی ہمیں انہوں نے یہ دی تھی, ان کے خان صاحب یہ دے رہے ہیں. یہ ساری پروپیگنڈا ہے, اس طرح نہیں ہوگا. عمران خان اس وقت 24 کروڑ عوام کا واحد نمائندہ ہے. صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں سر, جس طریقے کے سینیریو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے, پولیٹیکل سینیریو دیکھیں, اکنامکل سینیریو کی بات کریں اگر, اور فلڈ کی صورتحال, پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. لگ صاحب کس طریقے سے پھر معاملہ جائے گا, پھر اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج اور جلسوں کی طرف جو ہے وہ راستہ اپنانے لگی ہے سر؟ دیکھیں جی, جو اس وقت ملک کی حالت ہے, بیسیکلی پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے جی, ایک دن میں 27 ارب روپے وہ قرضہ لیتا ہے پاکستان. ٹوٹل جو قرضوں کی آپ کے پاس جو بوجھ ہے جی وہ ہے 98,000 بلین روپیز جی. اور یہ بھی آپ ایک دوسرا ایک حقیقت ہے کہ پچھلے جو 78 ایئرز میں 75 ایئرز جو ہیں اس کا قرضہ اور 3 سالوں کا قرضہ برابر ہے, بلکہ 3 سالوں کا اب زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, غربت جو ہے آپ کے پاس 50% ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اور ایکچولی آن گراؤنڈ 70% ہے.
آپ کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں $4 بلین کی، ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ابھی سیلاب آ گئے اور تباہی ہوئی، پاکستان میں سیاسی جو کھچاؤ ہے، ٹینشن ہے، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. جو الیکشن ہے 24 کا وہ انتہائی درجے کا رگ ہوا ہے، بہت انپریسیڈنٹڈ لیول کا، اس نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں. اور اگر ایک آدمی کو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، دیکھیں ان لوگوں کی تمام ریپریزنٹیٹو پیپلز پارٹی میں اپنی پارٹی کا نہیں موقع، یہ میرا ذاتی موقف ہے، میری پارٹی بھی اس میں آتی ہے تو مجھے نیشنل انٹرسٹ زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں سارا پاکستان ایک سائڈ پہ ہے، ایک آدمی ایک سائڈ پہ، ایک پارٹی ایک سائڈ پہ، وہ سارا پاکستان ڈرتا ہے ایک پارٹی سے. بھائی کیوں نہیں الیکشن کرواتے؟ فیئر الیکشن کروائیں، پاکستان کو صحیح سمت میں جانے دیں، پاکستان کی ترقی ہوگی. اس طرح رہ کے پاکستان اللہ نہ کرے ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے باجوہ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ باجوہ صاحب، لک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. سارے لک صاحب کی بات کا جواب آپ دے دیں، میں اس میں کیا کہوں. میں تو کہتا ہوں لک صاحب سے سجیشن، یہ ہمبل سجیشن دیا دیتا ہوں سر، یہ آپ پیپلز پارٹی کے نیریٹو کے بالکل برعکس جا رہے ہیں. میں نے مائک بند کیا تھا، ذرا مجھے کوشچن کر دیجیے. جی 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 کریں سر، واٹ از دی کوشچن؟ میں کہ سر لک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن پھر کروا دیں ایک بار. کرکس یہ ہے فیئر الیکشن. ویسے الیکشن کا کیا فائدہ بھائی؟ یہ تو ساری دھاندلی والے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر بہت اچھا کوشچن ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی جی سر گزارش یہ ہے جی کہ اگر یہ ایسی بات چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس کتنی پیٹیشنز دائر کی اور اس کے بعد ان پیٹیشنز کا کیا ہوا، نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد یہ اپیلیٹ کورٹ، آئی مین ٹو سے اباؤٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ وہاں پہ تشریف لے گئے، ان کو کہاں سے ریلیف ملا؟ کہیں پر یہ اپنا کیس، اپنا مقدمہ، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی ایویڈنس کے ذریعے یہ ثابت کر سکے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ایویڈنس ہونا کچھ، لیکن یہ کہیں جا ہی نہیں سکے، کہیں ریلیف نہیں لے سکے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں. یہ وقت آ جائے گا اگر ان کے پاس ایسی بات ہے تو وہ کانفیڈنس لیں یا اس کے بعد کوئی ایسا قانونی راستہ ان کے پاس ہے وہ اختیار کر لیں. یہ جلسے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اربوں کروڑوں، میں تو کیا کہوں گی، اتنے بندے آ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے. اس طرح یہ قانونی، غیر قانونی، آئینی، غیر آئینی ہر ہاتھ کنڈا استعمال کر چکے ہیں. اب ان کو 5 سال کے لیے انتظار کرنا ہوگا، یا یہ کوئی ایسی آئین انتظار کرنا ہوگا. میں آخری سوال سر اجاز صاحب آپ سے کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریسنٹلی جو فیصلے کیے ہیں، بائک آؤٹ کر دیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزیگنیشن دے رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو میدان چھوڑ کے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک، دیکھیں بات سنیں، جب تک پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت اکنامکلی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو ممبرشپ سے سن لیں نا جی، میں اچھا میں ممبر ہوں. اچھا عرض یہ ہے کہ ہم اس گند کا حصہ فردر نہیں بننا چاہتے. ہم نے میکسیمم پروٹیسٹ کر کے کیے، لیکن یہ جو 47 گورنمنٹ ہے اس نے جوڈیشری تباہ کر دی، اس نے سسٹم تباہ کر دیا، اس نے پارلیمنٹ تباہ کر دی. اب ہم عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ جو لیگلی پارلیمنٹیرین طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے جو بھی تھا نا، وہ ہم نے سارا اڈاپٹ کیا ہے، اڈاپٹ کر کے دیکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ہی اس وقت جس طرح لک صاحب نے بتایا کہ غربت کہاں تک پہنچ گئی ہے، قرضے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ کیوں پہنچے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے لیگل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ 47 کی گورنمنٹ ہے، عوامی منتخب گورنمنٹ نہیں ہے. ہمارا بھی یہ سٹانس ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم ایونچولی اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر ریزائن کریں، کر کے دیکھیں، تاکہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے تھے، اگر یا تو ان کا رزلٹ دے دیں، نہیں تو دوبارہ الیکشن کروا لے، کروا کے صاحب کے اب 5 سال انتظار کریں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، 5 سال کو انتظار کریں گے تو ملک اکانومی طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کہاں ہم اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں، کہاں اداروں کو یہ لے کے جا رہے ہیں؟ اگر یہی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، یہ
ملک ہمارے لیے جتنی محنت جتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا اگر ان اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں رہا تو یہ قرضوں کے انہوں نے تو بیگ اٹھانے ہیں, کسی کی سرجری ہونی ہے, کسی کی بیک بون میں پین ہونی ہے, کسی کو کینسر کا پرابلم ہونا ہے, انہوں نے چلے جانا ہے, ان کا تو اس ملک کے ساتھ کوئی سٹیک نہیں ہے. تو ان کے اس وقت ختم ہونے کو سر لق صاحب کا میں آخر میں پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں. سر جو باجوہ صاحب نے جواب دیا ہے تسلی مل گئی سر آپ کو؟ جواب دیکھیں جی, باجوہ صاحب کو صرف یہ عرض میں کرتا ہوں کہ تمام دنیا کے جو فورم ہیں, ابھی آپ کو لیٹسٹ جو یورپین یونین ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتہائی درجے کی دھاندلی ہوئی ہے اور پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ فیئر نہیں تھا. ساری دنیا کہہ رہی ہے, یو این او کہہ رہا ہے, بھائی آپ کس کی بات مانیں گے؟ ہم دیکھیں, میں پیس پارٹی کا ہوں, میں ایز این آبزرور کہہ رہا ہوں کہ اتنی دھاندلی پاکستان میں پوری دنیا میں کبھی نہیں ہے. سر نوٹس نہ آ جائے آج پیپلز پارٹی سے. نہیں, یہ پیپلز, میں دیکھو ملک پہلے ہے, دیکھیں پارٹیاں بعد میں آتی ہیں, پہلے ملک آتا سر ہے. میں نے غلط بات تو نہیں کی سر؟ نہیں, یہ تو اپنا ان کا ایز اے پاکستانی, پہلے پاکستان ہے بعد میں پارٹی. اپنا دیکھیں, میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میری پارٹی نے تو کوئی دھاندلی نہیں کی نا. میری پارٹی تو سندھ سے جیتی ہے, پنجاب سے تو میرا چیئرمین ہر گیا, لاہور سے ہارا ہے ہمارا چیئرمین. پیپلز پارٹی نے کوئی دھاندلی نہیں کی. میں سر جو عرض کروں, جی سر, بات تو یہ ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ یو این او نے بھی کہہ دیا ہے, یورپی یونین نے بھی کہہ دیا ہے. بالکل, یہ بالکل ایک درست بات نہیں ہے. دوسری بات میں عرض کروں, یہ جو کہتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے, جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے, تو کیا کے پی میں الیکشن غلط ہوئے ہیں؟ اگر کے پی میں الیکشن غلط ہوئے ہیں تو یہ چھوڑ دیں گورنمنٹ کو. کیا سندھ میں, یہ بھی تو سوال کر لیں نا سر, یہ بھی تو سوال کر لیں کیا سندھ میں غلط ہوئے ہیں؟ سندھ والا سوال تو کریں. یہ چھوڑ دیں, چھوڑ دیں کی گورنمنٹ غلط جو ہوئے الیکشن, چھوڑ دیں وہاں پہ ایم این ایس کو. دیکھیں پنجاب 60% آف پاکستان ہے, جو سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑی دھاندلی وہاں پہ ہوئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونے کا ہے. اجاز صاحب تھینک یو سو مچ, لق صاحب آپ کا بہت شکریہ, باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دیا. ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے کا, ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بھی, ڈومیسٹک افیئرس کے حوالے سے بھی, مگر میں جو انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے جو قطر کا معاملہ ہے اسرائیل کے ساتھ, اس پہ میری پرسنل جو وہ ایک رائے ہے کہ مزید ہمیں ہارش فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کنٹریز کو یہ سوچنا ہوگا کہ فیوچر کانسیکوینسز اس کے کیا ہو سکتے ہیں, کہ قطر تک جو پہنچ چکے ہیں, اسرائیل جو کہ نان نیٹو ایلائی ہے یو ایس اے کا, تو اور اس کی نیتن یاہو جو انٹرنیشنل ایبسکانڈر ہے, جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ جہاں پہ حماس ہوگی, جس ملک میں حماس ہوگی اس پہ ہم جو ہے وہ حملے کرتے رہیں گے, تو یہ بہت بڑا سوال نشان ہے تمام مسلم کنٹریز کے لیے. ناظرین, اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.